حاضر ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کے دلوں کو نور اسلام سے جگمگا دے اور اسلام کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اپنے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک خوبصورت حدیث پاک اور روزانہ ہی درود پاک کی فضیلت پر مشتمل حدیث پاک اس لیے سنتے ہیں تاکہ مزید شوق درود بڑھ جائے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے اور ہماری زبان ذکر و درود میں تر رہا کرے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑی پیاری التجا، بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ آج درود پاک کی فضیلت پر مشتمل کون سی حدیث سننی ہے؟ منقول ہے کہ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان پر یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، درود پاک کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے کام آتا ہے اور آئے گا، پھر بھی ہم درود پاک پڑھنے میں کنجوسی کریں تو یہ درست نہیں ہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج آپ کو ایک قرآنی واقعہ سنانا ہے اور قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت سے اس واقعے کا گہرا تعلق ہے۔ آپ جان گئے ہوں گے میری مراد سورہ بقرہ سے ہے۔ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بقرہ کے معنی گائے کے ہیں اور ایک ایسی گائے اس دنیا میں تھی جس کو اگر دنیا کی سب سے قیمتی گائے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ موسٹ ایکسپینسو کاؤ ان دا یونیورس، ساری کائنات کی سب سے مہنگی گائے۔ ایسا کیا تھا اس میں؟ ماجرا کچھ یوں تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک اور صالح بزرگ رہا کرتے تھے اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا۔ ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، بچہ بھی بڑا ہو گیا اور بچیا بھی جو ہے وہ بڑی گائے کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کی نہایت فرما برداری کرتا، خدمت کرتا، بڑا نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں آرام کرتا، ایک حصے میں عبادت کرتا اور ایک حصے میں ماں کی خدمت کرتا۔ روزانہ صبح جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاتا، ان کو فروخت کر کے اس کے بھی 3 حصے کر لیے، 1/3 1/3 صدقہ کر دیتا، 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو پیش کر دیتا۔ ایک دن لڑکی کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے والد نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ تم اسی علاقے میں اسی جھاڑی کے پاس جا کر اس طرح آواز لگاؤ کہ اے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے والد کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور ماں نے بتایا کہ بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اس کی خال اس طرح چمک رہی ہوگی جیسے سورج کی کرنیں جس طرح نکلتی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا، دعا مانگی، فوراً ہی وہی گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ اب وہ اس گائے کو اپنی والدہ کے پاس لے آیا اور ماں نے کہا کہ بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو میرے بغیر مشورے کے فروخت مت کرنا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت نارملی 3 دینار ہی تھی۔ یہ نوجوان والدہ کا حکم سن کر بازار میں گیا اور وہاں جا کر اس نے اس گائے کو بیچنے کی کوشش کی تو اتنے میں ایک گاہک آیا جو کہ حقیقت میں فرشتہ تھا۔ اس نے کہا میں گائے کی قیمت تمہیں 3 دینار سے زیادہ دوں گا لیکن تم والدہ کے مشورے کیے بغیر مجھے فروخت کر دو۔ ماں کا فرما بردار تھا، حکم تھا والدہ کا کہ مشورہ کیے بغیر فروخت نہ کرنا۔ گھر آیا، گھر آ کر ماں کو بتایا کہ ایک اس طرح کا گاہک آیا تو اس نے کہا 3 دینار سے زیادہ دے دوں گا مگر والدہ سے مشورہ نہ کرنا۔ اب ماں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے وہ فرشتہ ہے، ایسا کرو اب جا کر خود ہی اس سے مشورہ کر لو کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہم فروخت کریں یا نہ کریں۔ تو اب جب بازار میں آ کر اس نے گاہک سے مشورہ کیا جو دراصل فرشتہ تھا، اس نے کہا کہ اس گائے کو تم فروخت نہ کرو،
آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ، آپ کے امتی خریدنے آئیں گے، تم اس گائے کی قیمت کیا طلب کرنا کہ چمڑے کے اندر، گائے کے چمڑے کے اندر سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ تمہیں اتنی ہی قیمت ادا کر دیں گے. یعنی جتنی گائے کے چمڑے میں گولڈ آ جائے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کے وزن کے مطابق گولڈ طلب کرنا، تو تمہیں یہ گائے کی قیمت اتنی دے دیں گے. اللہ کی شان ہے، اتنی قیمت میں گائے کیوں خریدیں گے؟ یہ قرآنی واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے ناظرین. اب کیا ہوا؟ ایک اور واقعہ ساتھ ساتھ گویا درپیش آیا کہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار شخص جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں کو قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا گیا. صبح قاتل کی تلاش شروع ہوئی. جب کوئی سراغ نہ ملا تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ بتائیں قاتل کون ہے. تو آپ نے فرمایا تم ایک گائے ذبح کرو، اس کی زبان یا دم کی ہڈی اس لاش پر مارو گے تو لاش خود زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گی. اب بنی اسرائیل نے کہا کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، اس کی سائز کیسی ہو. وہ سوال کرتے رہے، حضرت موسیٰ جواب دیتے رہے. یہ سارا سوال و جواب قرآن کی آیتوں میں موجود ہے، انشاءاللہ آگے آپ کو وہ تلاوت بھی سنائیں گے. تو اب جب ایگزیکٹلی جس طرح کی گائے بتائی گئی، کیونکہ وہ کوسچن کرتے رہے، ان کی جو سوالات کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کی وضاحت کی، تو اب وہ ایک ہی گائے بنتی تھی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی نوجوان کے پاس پہنچے، ویسی گائے اسی کے پاس تھی. نوجوان نے کہا گائے تو دے دوں گا مگر اس کے چمڑے میں سونا بھر کر اتنے وزن کا سونا دو گے جب جا کر دوں گا. سودا طے ہوا، اتنی رقم ادا کی، وہ گائے لے لی اور آخرکار وہ قاتل کا پتہ بھی چل گیا. مگر ناظرین، یہ اللہ کی قدرت کا ایک شاندار واقعہ بھی ہے. قرآن میں سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کس لیے کہا جاتا ہے، یہ بھی اس واقعے سے پتہ چلتا ہے. اب آئیے قرآن پاک کی وہ آیات سنتے ہیں جس میں یہ واقعہ کس پیارے انداز میں موجود ہے. کچھ تلاوت قرآن اور اس کا ترجمہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عبان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں؟ فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ اوسر یعنی بچیا، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈہڈہاتی یعنی گہری چمکدار، دیکھنے والوں کو خوشی دیتی۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے۔ بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔
کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے، تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے۔ اور ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے یعنی سخت۔ اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کوتکوں یعنی برے کاموں سے بے خبر نہیں۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے، اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت اور وہ نرے گمان میں ہیں۔ تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں۔ تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے۔ اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا۔ یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے، وہ دوزخ والوں میں ہے، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے، اور تم روح گردہ ہو۔ جی ناظرین، قرآن کی آیات آپ نے سنی، سبحان اللہ کیسے عجیب و غریب واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ یہاں ایک اور درس بھی مل رہا ہے ناظرین۔ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کی سٹوریز پڑھتے ہیں، ونڈرز پڑھتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں، ایڈونچر کی کہانیاں پڑھتے ہیں۔ کیوں نہ قرآن کے واقعات پڑھے جائیں، قرآن کے قصے جانے جائیں، اس سے درس بھی حاصل ہوتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، انبیاء کرام کی سیرت کے بارے میں جاننا بھی ملتا ہے۔ پھر کیوں نہ قرآن کے واقعات پڑھے جائیں۔ اور دوسری بات، اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا کہ خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ مرد صالح تھا، نیک شخص تھا، ایک بچیا ہی چھوڑی تھی مگر اللہ نے کیسی برکت ڈال دی کہ اس کے بیٹے کو کس قدر یوں سمجھیے کہ دولت مل گئی۔ دوسری بات، ماں کی فرما برداری، ماں کی خدمت کا صلہ اس نوجوان کو کیسا ملا، ماں کی بات ہمیشہ مانی تو کیسا صلہ ملا کہ اللہ نے دنیا میں بھی نواز دیا۔ اور آج میرا یہی موضوع ہے۔ اس واقعے سے بڑا شاندار درس ملتا ہے والدین کا ادب کرنے کا، ماں کی دعائیں لینے کا۔ آج جن کے والدین حیات ہیں ان کی قدر کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے، ان کے مشورے سے زندگی گزاریے، ان کا دل نہ توڑیے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، انکنڈیشنل لو، اگر ساری کائنات میں کوئی بلا کسی غرض کے پیار کرتا ہے تو وہ صرف والدین ہیں۔ اس کا کوئی مول نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ there is no alternative۔ ماں باپ بے غرض بے لوث پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے، کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اگر آج آپ میں سے کوئی والد بن چکا ہے، کوئی ماں بن چکی ہے تو یہ بات اور سمجھ آئے گی کہ آپ اپنے بچوں کی کتنی خدمت کر رہے ہیں۔ رات بچہ اٹھاتا ہے آپ اٹھتے ہیں، اس کی گندگی آپ صاف کرتے ہیں، اس کی ماں اٹھ کر صبح بچے کی مالش کرتی ہے۔ کتنی خدمت آج کے دور میں بھی ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ تو کبھی سوچا کہ جب اتنی سہولیات بھی نہیں تھیں ہمارے ماں باپ نے ہماری کتنی خدمت کی ہوگی۔
مگر آج بدقسمتی سے ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے. آج ماں باپ بوڑھے ہو جائیں جن کو ہماری ضرورت پڑتی ہے، لیکن آج بوڑھے ماں باپ کی قدر نہیں کی جاتی، ان کا دل دکھایا جاتا ہے، انہیں الٹا سیدھا کہا جاتا ہے. بعض اوقات تو معاذ اللہ ایسے بھی بدنصیب اولاد ہے جو گھر سے نکال دیتی ہے. ماں باپ اس لیے نہیں ناظرین، حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بچہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے، صرف محبت سے دیکھنے کا یہ اجر ہے تو خدمت کرنے کا عالم کیا ہوگا. ایک صحابی رسول نے عرض کی حضور اگر کوئی 100 بار دیکھے، ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی 100 بار بھی دیکھے تو 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو محبت سے دیکھو تو حج کا ثواب ہے. ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ماں باپ ہی تیری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں. یعنی ان کی خدمت کر کے جنت پائی جا سکتی ہے اور انہی کو ناراض کر کے بندہ دوزخ کا حقدار بھی بن سکتا ہے. اب آپ کے اوپر ہے کہ ماں باپ ہیں تو جنت پا لیجئے. بلکہ مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے جس میں رمضان اور والدین دونوں کا شاندار تذکرہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار آمین ارشاد فرمایا، تھوڑی دیر بعد دوبارہ آمین ارشاد فرمایا. صحابہ کرام نے عرض کی حضور آپ نے کیوں آمین ارشاد فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آیا اور یہ دعا کی کہ یا اللہ جو ماہ رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. نبی پاک فرماتے میں نے اس دعا پر آمین ارشاد فرمائی ہے. پھر دعا کی کہ یا اللہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس دعا پر آمین ارشاد فرمائی. اب ناظرین سمجھنے والی بات ہے، رمضان حاصل کیا اور اللہ کو راضی نہ کر سکا وہ برباد ہونا ہے. رمضان جاری ہے، آلموسٹ آدھا گزر گیا ہے. ذرا غور کر لیجئے نا، کیا ہم نے عبادتوں میں گزار لیا؟ کیا ایسے کام کر لیے جو اللہ کو راضی کرنے والے تھے؟ یا رمضان بھی غفلت میں گزر رہا ہے؟ اگر رمضان گزر گیا اور مغفرت نہ ہوئی، آپ جانتے ہیں دعا کس نے کی تھی؟ جبریل امین نے جو فرشتوں کے سردار ہیں. اور آمین کس نے کہی؟ جو نبیوں کے سردار ہیں. یعنی اس دعا کی اب قبولیت میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے نا. اور اسی طرح وہ دعا کہ جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پا کر جنت حاصل نہ کر سکے، ان کی خدمت کر کے جنت نہ پائے، وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے. کتنے گھروں میں بوڑھے ماں باپ موجود ہیں؟ اپنے دل سے پوچھئے نا، کیا وہ دل سے ہم سے راضی ہیں؟ دیکھیں ماں باپ بعض اوقات اپنے ایکسپریشنز شیئر نہیں کرتے، بچوں سے وہ ناراض ہو کر بھی دکھی ہوتے ہیں. کمال کی ہستیاں ہیں ناظرین. یہ بیچارے اندر سے کتنے دکھی ہوتے ہیں پھر بھی اظہار نہیں کرتے. بلکہ کئی ماں باپ تو بچوں کے سامنے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ بولیں گے تو کہیں گھر سے ہی نہ نکال دیں. تف نہیں ایسی اولاد پر کہ جن سے ماں باپ بات کرنے میں ڈرتے ہوں. جس بیٹی سے ماں بات کرنے میں ڈرے کہ بیٹی مجھ پر شاؤٹ کرے گی، چیخے گی. اب غور تو کریں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنی بڑی نافرمانی ہے. اس ایج میں ان کو اس تکلیف میں رکھا جائے. علماء نے اولاد کے جو حقوق لکھے نا کہ اولاد کو والدین کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا ہے، اس میں ایک حق یہ بھی لکھا ہے، انداز لکھا ہے کہ بیٹا باپ کے آگے غلام کی طرح رہے. جس طرح غلام آقا کے حکم کا انتظار کرتا ہے اس طرح بیٹے کا برتاؤ، اس طرح اولاد کا برتاؤ ہونا چاہیے. مگر کیا آج ایسا نہیں کہ والد بیٹے کے آگے، بعض والد بیٹے کے آگے غلام بنے نظر آتے ہیں کہ بیٹا میرا یہ کام کر دو، بیٹا مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو. اور بیٹا بعض اوقات جھاڑ رہا ہوتا ہے کہ میرے پیسے ہیں، بار بار کیوں مانگتے ہیں؟ آپ ڈسٹرب نہ کیا کریں. ابو آپ کو سمجھ نہیں آتی، امی آپ پرانی باتیں نہ کیا کریں، اب زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے. کیا یہ انداز ہوتا ہے والدین سے بات کرنے کا؟ مجھے بتائیے نا. ان کو یہ کہتے ہو کہ سمجھ نہیں آتی، ارے ان کو تو اس وقت بھی سمجھ آتی تھی جب میرے منہ میں زبان نہیں تھی، بولنا نہیں آتا تھا، میں روتا تھا، پتہ چل جاتا تھا میری ماں کو کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا بھوک لگ رہی ہے. والد نے ایک ایک لفظ پر انجوائے کیا تھا. میں ایک جملہ کہتا تھا پورا گھر خوش ہو جاتا تھا، ایک ایک جملہ بار بار سنا جاتا تھا. اور آج وہ 2 بار کوئی سوال کر لیں تو ہمیں برا لگتا ہے. خدارا اے میرے وہ بچوں جن کے والدین حیات ہیں، اگر وہ بوڑھے ہو گئے نا تو یاد رکھنا بڑھاپا جو ہے نا وہ بچپنے کی مانندی ہوتا ہے. انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے انڈرسٹینڈنگ لیول کم ہو جاتا ہے، لسننگ پاور کم ہو جاتی ہے، ان کو اونچا سنائی دیتا ہے. بعض اوقات آپ کچھ کہتے ہیں وہ نہیں سن پاتے، وہ کہتے ہیں بیٹا کیا کہا تم نے؟
اب ناراض نہ ہوں، پیار سے دوبارہ بتا دیں. اگر وہ ایک ہی سوال 2-3 بار کر لے تو اس کو فیل نہ کریں. یہ ان کی ایج فیکٹر ہے. اب آپ کو اسی طرح انہیں ڈیل کرنا ہے جس طرح ایک بچے کو ڈیل کیا جاتا ہے. کیا بچوں کے بار بار پوچھنے پر غصہ کیا جاتا ہے؟ میرے اور آپ کے بار بار پوچھنے پر انہوں نے غصہ کیا تھا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ناظرین کہ ایک بار ایک بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا مجھے کچھ سنائی دے رہا ہے. تو بیٹے نے کہا امی نہیں کچھ کوئی آواز نہیں آ رہی. کہا نہیں بیٹا مجھے کچھ سنائی دے رہا ہے. تو بیٹا کہتا ہے ماں کچھ نہیں سنائی دے رہا، آپ کو خالی وہم ہو رہا ہے. تیسری بار ماں نے کہا بیٹا مجھے کچھ آواز آ رہی ہے. اب غصہ آ گیا. کہا آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ آپ کے کان بج رہے ہیں، کوئی آواز نہیں آ رہی. اونچی آواز میں ماں سے بات کی. تو ماں مسکرائی اور کہا بیٹا وہ سامنے جو باکس پڑا ہے نا صندوق، ذرا اس کو کھول کے لانا. بیٹے نے وہ صندوق کھولا، اس میں ایک بک پڑی ہے، وہ اٹھانا بیٹا. تو وہ پرانی سی ایک بک لے کر بیٹا ماں کے پاس آیا. تو ماں نے کہا بیٹا یہ دیکھ رہے ہو تصویر والی پرانی سی کتاب، جب تم چھوٹے تھے نا میرا بیٹا تو تم نے اس ایک تصویر کو دیکھ کر مجھ سے 70 بار سوال کیا تھا کہ امی یہ کیا ہے. میں نے ہر بار تمہارا منہ چوما تھا اور تمہیں جواب دیا تھا کہ بیٹا یہ سیب ہے. آج 3 بار میں نے ایک بات ریپیٹ کر دی، وہ تمہیں بری لگ گئی. کاش کہ میری بات دل میں اتر جائے. ان خدمتوں کو، ان عنایتوں کو، ان شفقتوں کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ آج ان کو ہماری ضرورت ہے. عجیب بات نہیں ہے ناظرین، 2 ماں باپ 8-10 بچوں کو سنبھال لیتے ہیں، مگر یہی 8-10 بچے اپنے والدین کو نہیں ٹیک کیئر کر سکتے، ان کا خیال نہیں رکھ پاتے. حالانکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ماں باپ کے ایسے فضائل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا کئی جگہوں پر قرآن میں، وہاں اپنی عبادت کے بعد والدین کے حق کا ذکر کیا. اور علماء نے اس پر ڈیبیٹ کی کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کا ذکر کیوں کیا. تو بہت شاندار مفسرین لکھتے ہیں کیونکہ اللہ خالق حقیقی ہے، ساری کائنات کو بنانے والا وہ ہے، لیکن والدین جو ہے نا وہ ہماری دنیا میں آمد کا ایک سبب ہیں. ان کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے بعد سب سے زیادہ حق جو ہے وہ ہمارے والدین کا ہم پر ہے. آج بندہ کچھ بن جاتا ہے تو کہتا ہے میں بن گیا ہوں. ایک بات یاد رکھنا، آج دنیا میں اگر کچھ بھی ہماری عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، شرافت ہے، واٹ ایور آئی ہیو، جو کچھ ہے میرے اور آپ کے پاس، وہ ہمارے ماں باپ کا صدقہ ہے. کبھی اپنے ماں باپ کو یہ نہ کہنا کہ میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں، یہ جو ہے یہ میرا ہے. نہیں، جو ہے وہ ان کا ہے، میں بھی تو ان کا ہوں نا. ان کی وجہ سے اس کائنات میں آیا ہوں اور یہ وقت ہے انہیں خوشیاں دینے کا. اور میں نہیں کہتا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور ساری دنیا میں، حدیث پاک کا مضمون ہے، ساری کائنات میں میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں. وہ عرض کرتا حضور پھر سیکنڈ؟ آقا نے فرمایا تیری ماں. کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد فورتھ؟ نبی پاک نے فرمایا تیرا والد. ناظرین ذرا غور کیجئے، یہ میں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں جن کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے اور میں نے بھی پڑھا ہے. وہ آقا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ فرسٹ آف آل ٹاپ پریورٹی پہ اگر حق ہے تو وہ ماں کا ہے، پھر والد کا ہے، باقی لوگوں کی باری اس کے بعد آتی ہے. اور اس پر بھی علماء نے بہت خوبصورت گویا شرح لکھی کہ نبی پاک نے 3 بار ماں کا حکم دیا، 1 بار والد کا حکم دیا. اس میں کیا راز ہے؟ سبحان اللہ، میرے آقا کا ہر جملہ حکمت بھرا ہے. علماء کہتے ہیں 3 بار ماں کا ذکر اس لیے کیا کہ ماں بچے پر 3 احسان کرتی ہے. 9 ماہ کے قریب اپنے پیٹ میں پالتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے. ولادت کے وقت جس تکلیف سے ماں گزرتی ہے کہ گویا موت و زندگی کی کشمکش سے گزرتی ہے. اور تیسرے نمبر پر احسان اس کی پرورش کر کے کرتی ہے. والد کا 1 بار ذکر کیوں کیا؟ کہ والد ان 3 احسانوں میں سے ایک ہی احسان کرتا ہے کہ وہ پرورش کرتا ہے. لیکن کوئی یہ حدیث سن کر بھی یہ نہ سمجھ لے کہ اب والد صاحب کی تو کوئی ویلیو نہیں. یہی تو بات ہے نا، ہم اپنے طور پہ حدیث اور قرآن کو انٹرپریٹ کرنے چلیں گے، اپنے طور پہ ہی اس کے معنی سمجھ لیں گے تو شاید ٹھوکر کھا جائیں. مفسرین، محدثین، بڑے بڑے علماء نے جو شروحات لکھی ہیں، اب یہ بڑی خوبصورت بات لکھی، خدمت والدہ کی زیادہ کرے اور رسپیکٹ، عزت جو ہے وہ والد کی زیادہ کرے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ والد تمہاری والدہ کا شوہر بھی تو ہے نا.
تو سبحان اللہ، یہ دونوں آنکھیں ہیں، اس میں کسی کی بھی خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کہ ویلیو کم ہو جاتی ہے، لیکن آج پرابلم یہ ہے کہ ہمیں دوستوں کا تو بڑا خیال ہے. جس طرح اپنے دوست کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے، آدھی رات کو دوست کال کرے یار ذرا جلدی آنا، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، بارش میں پھنس گیا ہوں کسی جگہ پر، فوراً پہنچو. آدھی رات کو دوست کے لیے جان حاضر ہے، فوراً پہنچتے ہیں. میں نہیں کہتا کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے، مگر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کبھی آدھی رات کو والدہ نے کہا ہو بیٹا پانی پلا دو، والد نے کہا ہو بیٹا طبیعت ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، وہی رپلائی، وہی رسپیکٹ، وہی رسپانس خوشی کے ساتھ جو دوست کے لیے ہے وہ ماں باپ کے لیے ہے. یا انہیں شاؤٹ کیا جاتا ہے کہ خود ہی پانی پی لینا، مجھے کیوں اٹھا رہی ہیں، اپنے پاس پانی رکھ کر سویا کریں، ابو آج نہیں کل لے جاؤں گا، ابھی رات بہت ہو گئی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ جو مجھے کاروباری لوگ سن رہے ہیں، سیلز مین سن رہے ہیں، جب آپ کی آفس پر، آپ کی دکان پر کوئی کسٹمر آتا ہے، کوئی گاہک آتا ہے، کیا انداز ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، بیٹھیے بیٹھیے، تشریف رکھیے، پانی پلاؤں آپ کو، اچھا جوس تو پی لیجیے، اچھا کچھ کھانا کھایا کہ نہیں، ذرا ملازم کو کہتے ہیں پنکھا کر دو صاحب کی طرف، بڑی گرمی سے آئے ہیں. یہ ساری مہربانیاں کیوں ہیں؟ بیکاز ہی از یور کسٹمر، آپ کا گاہک ہے. بالکل اچھا اخلاق ہونا چاہیے، میں اس کو منع نہیں کر رہا، مگر یہ تو پوچھنے کا حق رکھتا ہوں نا کہ اپنے گاہکوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے جو محبتیں، جو شفقتیں ہیں، کیا یہی برتاؤ والد صاحب کے ساتھ ہے؟ کبھی ابو سے پوچھا ہو کہ والد صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، میں آپ کو کھانا پیش کروں، تھوڑا سا پانی پیش کروں، آپ کو گرمی لگ رہی تو پنکھا آپ کی طرف کر دوں، ابو جان کوئی حکم تو دیجئے، امی سے کہیں امی میں آپ کے لیے کچھ فروٹ لے کر آؤں. ایسا برتاؤ ہم کیوں نہیں کرتے اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ حالانکہ ہمارا اسلام، ہماری شریعت ہمیں یہ پریورٹی بتا رہی ہے کہ فرسٹ آف آل پریورٹی ماں باپ ہیں، لیکن یہ خدمت کا جذبہ دور ہوتا جا رہا ہے. خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے. یہ دعا دینا تو وہ کچھ ہو سکتا ہے جو امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ واقعہ بھول گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میرا جنت میں پڑوسی کون ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جنت میں ایک کسائی تیرا پڑوسی ہے. عرض کی مولا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. آپ اسے ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، واقعہ بہت طویل ہے، اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس کسائی کے بڑے بوڑھے سے والدین تھے اور وہ اپنے ہاتھ سے انہیں کھانا کھلاتا تھا. حضرت موسیٰ کا دیدار کیا تو والدین کا انتقال ہو گیا. پس کسائی پہچان گیا کہ آپ حضرت موسیٰ ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا بیٹا تم مجھے کیسے پہچانے؟ کہا میرے ماں باپ روزانہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم دیدار نہ کر لیں. آپ آئے ہیں، انہوں نے دیدار کیا ہے اور اب یہ دنیا سے چلے گئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بیٹا کیا تمہارے ماں باپ کچھ اور بھی دعا دیتے تھے؟ کہا جی میرے ماں باپ ہمیشہ یہ دعا دیتے تھے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا تمہاری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تم ہی جنت میں میرے پڑوسی ہو. سوچئے کسائی کو ماں باپ دعا دیں تو وہ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بن جاتا ہے. ہمارے پاس تو ہے نا ماں باپ، لے لیجئے نا دعائیں. پریشان ہیں، قرضدار ہیں، بیمار ہیں، واٹ ایور کلیمٹی یو ہیو، جو پرابلم ہے آپ کے ساتھ، جائیے ماں کے قدموں میں بیٹھ جائیں، والد صاحب سے کہیں کہ دعا کریں. اچھا ایک اور بات بتاؤں ناظرین، ایک تو میں انہیں کہوں کہ دعا کریں، اور ایک یہ ہے کہ خدمت اتنی کرو کہ ان کے دل سے دعا نکلے. آپ نہ کہیں انہیں، مگر وہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی دعا کریں کہ یا اللہ میرے بچے کی خیر کر دے، میرے بیٹے کو سلامت رکھ، میری بیٹی کو نواز دے. آپ بلیو کریں طوفان ٹل جائیں گے، انہونی ہو جائے گی، جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے وہ انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن ان کی خدمت بھی تو کریں نا. اور ایک اور بات، ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے جس کی سزا بندہ دنیا میں بھی دیکھتا ہے، آخرت میں تو ملنی ہے. دنیا میں سزا یہ ہے کہ اس کے اپنے بچے اس کی قدر نہیں کرتے، اس کے اپنے بچے اس کی بے ادبی کرتے ہیں. تو آج کے اس مختصر سے پروگرام میں یہ سیکھنا ہے کہ ماں باپ کی قدر کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے. اللہ کی قسم جب یہ چلے جاتے ہیں نا پھر بہت یاد آتے ہیں. پوچھو ان سے جن کی ماں نہیں ہے، پوچھو ان سے جن کا والد نہیں ہے. یہ ایک سائبان ہیں، یہ ایک سایہ ہیں، یہ دعاؤں کا ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کے ساتھ ہیں وہ حاصل کر لے. جب مشکل ہوتی ہے بندہ ماں کے پاس جا کر کہہ تو سکتا ہے کہ ماں دعا کر دو. اب ماں ہی نہ رہی تو کس کے پاس جا کر دعا کر پائے گا؟ والد جیسا سایہ ہی اٹھ گیا تو پھر گھر بھی ہم نے تتر بتر ہوتے دیکھے ہیں. خدا را پلیز ان کی قدر کیجیے. اس کا صلہ آپ اپنی اولاد میں دیکھیں گے. تو آج کا جو ہمارا پروگرام تھا والدین کے ادب کے اوپر، میں امید کرتا ہوں
اگر کسی کے والدین ناراض ہیں معافی مانگ لیجیے، راضی کر لیجیے۔ ماں باپ سے بھی کوئی روٹتا ہے، تھوڑا سا ڈانٹیں گے، کوئی بات نہیں، قدموں میں بیٹھ جائیے، ان کے ہاتھ چومیے، ان کے پیر چومیے۔ حدیث میں جس نے ماں کے پیر چومے گویا اس نے جنت کی چوکھٹ چومی۔ اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر آپ ان کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو نیکیاں کیجیے، دعائیں کیجیے، ان کے ایصال ثواب کے کام کیجیے، تاکہ ان کی روح جو ہے وہ آپ سے خوش ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں اس ٹاپک کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اب ہم چلتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بہار رمضان۔ نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ ناظرین، آج سیگمنٹ فیضان رمضان میں کچھ دعا سے متعلق سنیں گے۔ ماشاءاللہ آپ روز ہی دعا کر رہے ہوں گے، اور یاد رکھیے دعا روز ہی کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم۔ دنیا میں کوئی بار بار مانگے تو اچھا نہیں لگتا، مگر رب کی شان کریمی دیکھیں، جو جتنا مانگتا ہے رب اس سے اتنا محبت فرماتا ہے، اتنا رب کی بارگاہ میں وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو مانگنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا یہ بھی یاد رہے کہ بعض اوقات ہم کچھ مانگتے ہیں اور وہ جب نہیں ملتا تو دل چھوٹا ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار میری دعا تو قبول ہوتی نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں۔ مثال کے طور پہ جو حرام کماتا ہے، حدیثوں کے الفاظ ہیں کہ پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے سوال کیا کہ حضور آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی حرام کماتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اگر دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے حرام سے بچے، اپنے آپ کو حرام سے بچائے، اپنے رزق کو چیک کرے، اپنی آمدنی کو چیک کرے۔ پھر اسی طرح ناظرین، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، مگر اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ترجمہ کنز ایمان، قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ ہمیں نہیں معلوم، اللہ تو جانتا ہے نا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے نا، ہماری والدہ کبھی بھی ہمارے بارے میں رانگ ڈیسیشن لے گی، ہمارے لیے برا چاہے گی؟ جب ماں برا نہیں چاہتی تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے کیوں نہیں مل رہا، وہی بہتر ہوتا ہے۔ اور دعا میں جو تاخیر ہوتی ہے نا، اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو بڑی خوبصورت وجہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق فاجر بندہ گناہگار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس بندے کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کا مانگنا پسند نہیں، اس کی آواز اچھی نہیں لگ رہی۔ اور جب اللہ کا کوئی محبوب دعا مانگتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس بندے کا کام نہ کرنا، اس کا مانگنا مجھے بڑا پسند آ رہا ہے۔ ناظرین، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں جو مانگوں وہ مل جائے، یا کوئی ایک دعا ایسی کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں کہ اللہ فرشتوں سے فرمائے اس کو اور مانگنے دو، اور گڑ گڑانے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے۔ تو سچ بتائیے کیا بہتر ہے؟ اللہ کو ہمارا مانگنا پسند آ جائے، پھر اور کیا چاہیے؟ تو بعض اوقات تاخیر میں بھی بہتری ہوتی ہے، اور دعا ضائع نہیں ہوتی۔ اگر ہم دعا کرتے ہیں اور جو ہم نے مانگا وہ نہیں ملا، اللہ اس کے بدلے قیامت کے دن ثواب جمع کر دیتا۔ روایتوں کا مضمون ہے جب بندہ پہاڑ جتنی نیکیاں قیامت کے دن دیکھے گا نا، تو اللہ سے عرض کرے گا مولا یہ نیکیاں کون سی ہیں، میں نے تو نہیں کی۔ تو ارشاد ہوگا یہ وہ اجر ہے جو تم نے دنیا میں دعائیں مانگی تھیں اور اس کے بدلے تمہیں یہ نیکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو بندہ اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ کی جاتی۔ اب خود فیصلہ کر لیجئے کہ مایوسی ہونی چاہیے یا یقین ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کل جو ہمارا پروگرام ہوگا بہار رمضان، اس میں انشاءاللہ مزید دعا کے کچھ آداب اور دعا کے طریقے پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ پروگرام اسلام کی روشنی دیکھتے رہیے، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا